سودی امام زمانہ بلند صلوات اللهم صل على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عزیزان محترم، الفاظ اپنے معنی رکھتے ہیں. معنی لغت میں بھی ہوتے ہیں، ادب میں بھی ہوتے ہیں، لیکن آیہ قرآنی کا تقاضا ہے کہ ہم معنی کو قرآن مجید میں تلاش کریں. اور قرآن نے ہمیں ظاہر اور باطن کے معنی میں بتایا کہ اگر کوئی اول ہے، اگر کوئی آخر ہے، اگر کوئی ظاہر ہے اور اگر کوئی باطن ہے تو صرف ذات واجب الوجود ہے. اور اس ذات واجب الوجود کی بنائی ہوئی تصویر کا نام ہے انسان. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کا ظاہر جسم ترقی کرے تو ذات الہی سے متصل ہو جائے، اور اگر اس کا باطن ارتقاء کی منزلیں طے کرے تو ذات الہی سے متصل ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اس نے انسان کو خیر کے ساتھ عبارت کیا، اس لیے کہ جو عین خیر ہو اس سے خیر ہی ظاہر ہوتا ہے، شر ظاہر نہیں ہوا کرتا. جو عین علم ہو اس سے اظہار علم ہی ہوتا ہے، اظہار جہل نہیں ہوتا. اس لیے اس نے ظاہر و باطن کی جھلک دیکھنے کے لیے انسان کو فطرت کے ساتھ خلق کیا. اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. ولیکن ابواہ یہودانی و ینصرانی و یمجسانی، یہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کا ماحول ہے جو کبھی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، نصرانی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے. پیدائش میں مسلمان، کیوں؟
وہ ٹھہر جائے گی. کیوں؟ میری چوتھی گفتگو کا پہلا جملہ یہ تھا کہ انسان کے ظاہر و باطن کو متصل ہونا ہے ذات واجب سے، یعنی منتہا مقصود چونکہ اتصال پروردگار ہے، لہذا ابتدا میں اس نے یہ صلاحیت دے دی کہ اسلام کے جوہر کو وہ قبول کر سکے. تو ایک بات تو طے ہو گئی نا، جس کو جس مقصد کے لیے بناتا ہے اس کو صلاحیت پیدائش کے ساتھ ہی دے دیتا ہے. تو اگر صلاحیت انسان کو ہدایت کے جذب کرنے کی پیدائش کے ساتھ دی تو جس کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا کیا 40 برس میں اس کو نبی بنائے گا؟ تو بچپن میں مسلمان، شیر خوار بچہ مسلمان، 6 مہینے کا بچہ مسلمان، 10-11 سال کی عمر مسلمان، میرے ساتھ رہیے گا، 14-15 سال تک پہنچا، اب یا یہودی ہے یا نصرانی ہے یا مجوسی ہے، اور بڑا ہوا 20-22 سال کا تو اب پکا یہودی ہے، پکا مجوسی ہے، پکا نصرانی ہے. پیدائش اسلام کے ساتھ ہوئی تھی. آقا کا ارشاد کیا ہے؟ ماحول بنا رہا ہے اس کو. تو ایک بات سوچ کے بتانا، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ عقل میں کمال آتا ہے یا زوال؟ جب عقل میں کمال آتا ہے تو یہ بڑھتی ہوئی عقل کے ساتھ اسلام سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ پڑھے لکھے احباب جن کا تعلق بت پرستی سے ہے، جو مندروں میں جاتے ہیں، جو اصنام کے آگے سر جھکاتے ہیں، کیا یہ سب کے سب احمق ہیں؟ صاحب نے فرمایا نہیں. جب احمق نہیں ہیں، صاحبان عقل ہیں، ایک سے ایک ماہر فن ملے گا آپ کو مشرکوں میں، تو وہ کون سی چیز ہے جو ان کو ذات واجب سے متصل نہیں ہونے دے رہی؟ اور یہ امر میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ مجھے ایک روز قبل ایک محترم نے مہربانی کرتے ہوئے ایک پیغام بھیجا. پیغام بھی عکس کی صورت میں ہے. میں نے اردو کے الفاظ میں انگلش کی ملاوٹ نہیں کی ہے. سبحان اللہ. ابھی بچے پریشان ہو گئے. ویڈیو کلپ بھیجا. پیغام یہ تھا کہ بہت ہو چکے فضائل، اب فضائل کی نئی علم کی ضرورت ہے. افسوس بے شمار سخنائے گفتنی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے. بولنا میں بھی جانتا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں کہ سعادتیں فضائل سے ملتی ہیں. اب تم کیا جانو علم کیا ہے؟ کیوں؟ اچھا سوچ کے بتانا، ابلیس کے پاس علم میں کمی تھی؟ رہا رائے حق پر، پتا چلا علم نہیں بچایا کرتا گمراہی سے،
खलीफतुल्लाह से अकीदत बचाती है गुमराही से। नारे सलावत। صلی اللہ अच्छा, एक बात और मुझे बताना, अभी आगे चलेंगे। जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत हुई, क्या उस वक्त शरीयत मौजूद थी या नहीं थी? नहीं थी। कब आई शरीयत? सूरह शूरा, शरा लकुम मिन दीन मा वस्सा बिही नूहा। शरीयत का आगाज हुआ नूह के जमाने से। जब शरीयत नहीं आई, हुक्म नमाज भी नहीं आया। खलीफतुल्लाह के एहतराम का हुक्म तो आ गया ना। यही फर्क होता है बातिन में और जाहिर में। जो इब्तिदा से चले उसे बातिन कहते हैं, जो बाद में आकर मिले उसे जाहिर कहते हैं। अच्छा, तो शरीयत आई नहीं, नमाज का हुक्म आया नहीं। अभी हमें नहीं पता क्या बात करूं। नमाज जनाजा का हुक्म भी एक खास वक्त पे आया है। जब मौत का पता नहीं था तो दोबारा उठाए जाने का किसको पता था? आपके इल्म में कब आया कि मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा? जब कुरान पढ़ा। कुरान इसलिए पढ़ा कि कुरान नाजिल हो चुका था। जब रसूल ने बताया, इब्लीस तो पहले दिन ही ये कह रहा था, परवरदिगार मुझको उस वक्त तक मोहलत दे दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। कैसा इल्म था शैतान का, जो आपको बाद में पता चला, इब्लीस को उसी वक्त मालूम था। अच्छा, किससे मांग रहा था मोहलत? जी, अल्लाह से। तो अल्लाह को मानता था ना। कहने लगा सबको बहकाऊंगा, तेरे मुखलिस बंदों को न बहकाऊंगा। नबूवत को भी मानता था ना। फिर कहता है मुझे मोहलत दे दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। तो बेसत को भी मानता है, कयामत तक की मोहलत मानता है, कयामत पर भी ईमान है। तो एक बात याद रखना, अगर ईमान, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, अगर ईमान तौहीद नबूवत और कयामत पर रुक जाए तो इब्लीस का निशाब हिदायत है। अच्छा, चलो वापस आ जाइए। बात क्या कर रहा था कि अक्ल कामिल हुई, भाई जवान हुए, बुलूग हुआ, क्या कहते हैं, रुश्द आया, और फिर करने लगे बुत परस्ती। क्यों? याद रखना, इसलिए कि उनका इल्म मसमू था, मतबू नहीं। मुश्किल हो गई बात। मसमू था, मतबू नहीं। मतबू किसे कहते हैं? जो नक्श हो जौहरे बातिन पर। नहीं, अभी भी नहीं। मैं देखो नाज़िल हो, अगर आंख में बीनाई हो, कमजोर हो जाए तो है ना, काम करेगी ना। अगर आंख में बीनाई ही ना हो तो करेक्टिव लेंस क्या करेगा? इसको कहते हैं इल्मे मतबू, जो पहले से मौजूद हो। भाई रोशनी वहीं से मुनकिस होगी जहां सतह रोशन हो। ये जुमला मैंने कहा है ना, मौलाए कायनात तलीब ने अभी तालिब कि इल्म दो किस्म का होता है, एक मतबू होता है, एक मसमू होता है। मसमू उसी को फायदा पहुंचाता है जिसके पास इल्म मतबू मौजूद हो, यानी जाहिर इल्म उसी वक्त मुनाफे बख्श है जब इल्म बातिन मौजूद हो। इसलिए एक बात कह रहा हूं
کہ علم کا ظہور لوح عقل پر ہوتا ہے، لوح عقل پر ہوتا ہے. آپ گھبرائے ہوئے ابھی تک تو مجھے کہنا ہی پڑے گا. بھائی دیکھو نا، اللہ کو چھوڑ کر دماغ کے ہوتے ہوئے بتوں کے آگے سر کیوں جھکایا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کمیت کا معاملہ ہوگا، مقدار کا معاملہ ہوگا، نہیں بھائی تعداد کا معاملہ ہوگا. کیوں؟ کتنے بت تھے اس وقت؟ 360. اللہ کا رسول کتنے بتا رہا تھا؟ 1. اب جو 16 تولہ 360 دے کے 1 مل رہا ہے. رسول نے آواز دی کہ 360 تو کیا، اگر 360,000 بھی ہونا تو ان کو چھوڑ دو، اس ایک کو مان لو. بھائی کیوں مان لو؟ اس لیے اللہ الصمد، وہ 360 صحیح مگر محتاج ہے، یہ بے نیاز ہے. وہ 360 صحیح مگر محتاج ہیں، یہ بے نیاز ہے. تو اب اگر جملے کو آپ ضائع نہ کریں تو آپ سے کہتا ہوں، اس نے اللہ کی تعریف میں 5 ہی صفتیں بتائیں. بھائی گنتے جائیے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگر 5 سے رابطہ ہوتا تو توحید بھی واضح ہو جاتی. تو علم مطلوب کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ جن کے پاس نہ ہو وہ کیا جانیں گے اور کیا سمجھیں گے؟ ورنہ تو اتنی سی بات ہی سوچ لینا چاہیے تھی کہ یہ 360 بت صحیح، یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ لوگوں کو کیا بچائیں گے؟ بس ایک ہی خوبی انہوں نے دیکھی ہوگی، ان کو پسند آئی ہوگی کہ ان کو جہاں رکھ دو یہ جگہ چھوڑتے نہیں، میدان میں بھی رکھا ہو تو بھاگتے نہیں. بارش ہو رہی ہو، بت کو باہر رکھو، آ جائے گا اندر. جو خود نہ بچ سکے زحمت سے، وہ ایمان لانے والوں کو کیا بچائے گا؟ اچھا تو اب میں گفتگو کا آغاز کروں. الحمدللہ آپ تیار ہیں. تو علم مطبوع کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ وہ جزیات اور کلیات میں رابطہ قائم کر سکے. میں دیکھ رہا ہوں پھر تھوڑی سی خاموشی ہو رہی ہے، لیکن دیکھیے سفر آج کا بڑا مشکل ہے. سوال لیے پڑھو، جزیات اور کلیات. سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، کوانٹم میکینکس میں، ریلیٹیوٹی نے، گریویٹی نے، لیکن اس کے باوجود سائنس آج تک جزیات اور کلیات میں رابطہ پیدا نہیں کر سکی. مجھے یاد ہے اور بزرگوں کو یاد ہوگا، ایک زمانہ تھا ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا. نزلہ ہے تو وہ، زکام ہے تو وہ، کھانسی ہے تو وہ، ملیریا ہے تو وہ، ٹائیفائڈ ہے تو وہ، نمونیا ہے تو وہ، دماغ کا مرض ہے تو وہ، ہے نا؟ ایک ہی ڈاکٹر تھا. آج کتنے ہیں؟ ایک ناک کا ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں نے نہیں کہا. آج کیا بات، ایک صرف ایئر نوز اور تھروٹ کا ڈاکٹر ہے، ایک یورولوجی کا ڈاکٹر ہے، ایک کارڈیالوجی کا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر صاحبان تشریف رکھتے ہیں. اس کو انہوں نے ترقی قرار دیا ہے. خیال قاطر عباد چاہیے ہر دم. میں نے کہا میں الفاظ پر نہیں، الفاظ کے اندر چھپی حقیقت کو تلاش کرتا ہوں. ان کا اسپیشلسٹ ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پورے انسانی جسم کو سمجھتا ہے. یعنی پوری ہیومن باڈی کو نہیں سمجھ سکتا ایک ڈاکٹر. تبھی تو کہتا ہے کہ بھائی اگر پھیپھڑوں کا معاملہ ہو تو مجھ سے بات کرو.
दिमाग का मामला दूसरे से बात करो। क्यों? इसलिए कि भाई उसका इल्म तो इतना ही है। जुज़ियात और कुलियात में अच्छा, ये जिस्म, गला, सीना, चेहरा, आंख, नाक, कान, ये जाहिर है, ये बातें जो जाहिर को ना समझ सके वो बातिन को कैसे समझेगा? जुज़ और कुल में राबिता कैसे करेगा? इसलिए अल्लाह ने एक इंतखाब किया। बताओ इंतखाब क्या है? पहले मैं बहुत आसान कर देता हूँ, इतनी ज्यादा मुश्किल में आपको नहीं डालना है। मौला कायनात तय्यब ने अबी तालिब एक बच्चा दूसरी मंजिल पर मकान की छत पर चढ़ गया। छोटा सा बच्चा 2-2.5 साल का चढ़ गया, चलना जानता था। छत के किनारे नहीं थे, छत के किनारे नहीं थे। अब जब उसके बड़े उसको जाकर पकड़ना चाहते थे तो वो भी समझता था बच्चा कि मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तो वो उससे दूर भागता था। तो दूर भागने में, बच्चे के दूर जाने में ये इम्कान पैदा हो जाता था कहीं बच्चा किनारे पे जाके छत से गिर ना जाए। मसला बड़ा मुश्किल। देखो तो बात कितनी छोटी सी है, जाहिर की बात है, आलम बातिन की नहीं, और किसी बुजुर्ग की बात नहीं, बात भी बच्चे की है। अब बात यहां तक आई है तो आपसे कह दूं, दुनिया की सबसे जो मजबूत फोर्सफुल पर्सनैलिटी होती है ना, वो छोटा बच्चा ही होता है। क्यों? भाई आप मेरी बात मानते हैं, मैं बोलता हूँ, आप सुनते हैं, समझ लेते हैं, मेरी बात मान लेते हैं, आपकी मैं सुन लेता हूँ। बोलना जानते हैं ना, अल्फाज के होते हुए, बोलने की कुव्वत के होते हुए बात मनवा ली तो क्या बात है, बोलना ना आए तब भी बात मनवा ले। क्यों भाई? इसलिए कि जो, फिर मेरे तकरीर के आगाज में मैंने जो अर्ज किया था कि जो मकसद और जो जिबिल्लत इंसान में दाखिल है वो उसको बचपन से दी गई है। देखो नतीजा वही दे रहा हूं, लेकिन बात कुछ और कर रहा हूं। क्या मतलब है? बच्चे को पता है फायदा किसमें है, बच्चे को पता है नुकसान किसमें है, लेकिन इसके साथ साथ नफ्स की तस्कीन भी चाहता है। छत से गिरने में तो नुकसान है ना, लेकिन नफ्स जो है जब गालिब आ जाए कि बड़ों के हाथ में नहीं आऊंगा, बड़ों का कहना नहीं मानूंगा, तो नुकसान किसका होता है? बच्चे समझ लें। इसलिए जो भी नफ्स की पैरवी में लगा वो तबाह हुआ। अच्छा, तो अब मामला आया मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास। इसलिए मैं बहुत कम वाकयात की तरफ जाता हूं, लेकिन मैंने आप मुश्किल देखते हुए जरा इस वाकये का सहारा लिया। मौला ने फरमाया कि भाइयों तुम लोग ना जाओ छत पर, इसी की उम्र का एक बच्चा तलाश करो, इसी की उम्र का एक बच्चा तलाश करो, उस बच्चे को छत पर भेजो, तुम्हें देखकर ये भाग रहा है, उसको देखकर ये उसकी तरफ लपकेगा। वाकया तो मैंने आपको सुना दिया, नतीजा क्या निकला इससे कि वजूद इंसानी के बातिन में ये खसूसियत दाखिल है कि वो हम जिन्स से मानूस होता है, हम जिन्स की तरफ चलता है। इसलिए मोहम्मद अरबी को बशर नहीं बनाया था कि अपने जैसा समझो, इसलिए बनाया था कि तुम उनकी सीरत पर चल सको। मोहम्मद वाले मोहम्मद अच्छा, तो वापस आ जाइए। इल्म मतबू ये कहां होता है? ये दिल पे होता है। यही वजह है, यही वजह है। और आज वजाहत करूंगा कि कुरान ने
وہاں پر ذہن کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا, قلب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ات اللہ بقلب سلیم. عقل آتا ہے, اللہ کا ظہور ہوتا ہے کہاں؟ عقل سلیم پر, عقل سلیم پر, عقل سلیم پر, عقل فطری پر, عقل شخصی پر نہیں. عقل فطری عقل شخصی میں کیا فرق ہے؟ عقل شخصی سچویشن دیکھ کر فیصلہ کرے, عقل فطری جو سچ ہے وہی سچ ہے. اور آپ سے عرض کر دوں ابھی لوگ, عقل فطری کی بنیاد پر یہ دیکھے بغیر کون کافر ہے, کون یہودی ہے, کون نصرانی ہے, کون عیسائی ہے, کون مسلمان ہے, کون ہندو ہے, جا کر یہ پوچھو جھوٹ بولنا کیسا ہے, وہ کہے گا برا ہے. سچ بولنا کیسا ہے, وہ کہے گا اچھا ہے. کیوں؟ عقل فطری کی رہنمائی ہے نا. ہدایت کی ضرورت تو وہاں سے ہوئی جہاں انسانوں نے عقل فطری کو عقل شخصی سے بدل دیا. دل تو چاہتا ہے کہ یہاں رک کر اس پہ بات کروں, لیکن بات رہ جائے گی, مجھے اپنے عنوان کے تقاضے کو پورا کرنا ہے. ات اللہ بقلب سلیم, تو اہم چیز کیا ہوئی؟ ایک بات پھر کہہ رہا ہوں, دماغ نہیں, قلب. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. پھر سورہ اعراف میں آواز دی انسانوں کے لیے, کیوں جائیں گے جہنم میں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہیں مگر سوچتے نہیں. بات ذرا سی آسان ہو جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام 7 برس پہلے میں نے یہ واقعہ کسی اور زاویے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, اور آج میں اپنی گفتگو سے مستعار لے کر یہ بات دوبارہ پڑھ رہا ہوں. حشام بن حکم صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. خوشرو, عقیدت مند, معرفت کے سمندر میں بہت ازن, پہچاننے والا, جاننے والا. امام علیہ السلام نے فرمایا, حشام تمہارا جو مناظرہ ہوا تھا بصرہ کے عالم سے, ذرا ہم کو تو سناؤ. حشام پسینے میں تر ہو گئے. کیوں تر ہو گئے؟ باب مدینۃ العلم کا خانوادہ, اور میں اپنے مناظرے کا ہے سناؤں. آپ کو معلوم ہے امام حسن علیہ السلام اپنی والدہ گرامی صدیقہ طاہرہ کے پاس آ کر مسجد نبوی میں بیان ہونے والی وحی کو تب آپ کو بیان کر دیا کرتے تھے. ایک روز جناب امیر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی سنوں کہ میرا بچہ, میرا بیٹا, میرا شہزادہ کس طرح بیان کرتا ہے. تو ایک دن جناب امیر گھر میں تھے لیکن چھپ گئے. اب یہ نہ سمجھ لینا جو بات کل کہی تھی وہ ذہن میں رہے, یہ ظاہر و باطن کو سمجھایا جا رہا ہے. لیکن جہاں باطن شناس نگاہیں ہوں, امام حسن علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا, لیکن ایک دم فرمایا, اماں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بابا مجھے سن رہے ہیں, میری زبان میں لکنت پیدا ہو رہی ہے. مولا نے فرمایا کہ حشام ہمارا حکم ہے. بس حکم سنا, سر جھکا دیا. کہ مولا مجھے معلوم ہوا بصرہ میں ایک عالم آیا ہوا ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. جب میں نے یہ خبر سنی تو میرے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا کہ میں بھی بصرہ جاؤں اور جا کر ان کی علمیت تو دیکھوں, کون ہے در علم سے واسطہ نہیں اور لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہے. میں پہنچ گیا, لوگ جمع تھے, سوالات پوچھ رہے تھے,
میں آگے بڑھا اور میں نے کہا شیخ میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. کہتا ہے پوچھو. کیا پوچھنا ہے؟ کہا یہ ایک بات کا وعدہ کرو جو پوچھوں گا اس کا جواب دو گے. اس نے کہا دیکھو اتنے لوگ پوچھنے آئے کسی نے یہ شرط نہیں لگائی. کہا نہیں بس سمپل سی بات ہے. شرط یہ ہے جو میں پوچھوں اس کا جواب دینا، خاص صحیح دینا یا غلط دینا. ٹھیک ہے. تو ایک وعدہ کر لیا علامہ صاحب نے. اب اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کی آنکھیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کہا اسی لیے تو وعدہ لیا تھا. کہا کہ ہاں بے شک میری آنکھیں ہیں. کہا شیخ یہ بتا آنکھوں سے کرتا کیا ہے؟ کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ کان ہے؟ کیا کان بھی ہے؟ کہا کانوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا باتیں سنتا ہوں. اچھا زبان ہے؟ زبان سے کیا کرتے ہو؟ کہا زبان سے بولتا ہوں. اچھا یہ بتاؤ ناک ہے؟ کہا ناک سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا سنتا ہوں. ہاتھ ہے؟ یہ بتاتے گئے، سوال و جواب ہوتے رہے. جب تمام اعضاء کی بات کر چکے حشام تو حشام اب پوچھتے ہیں یہ بتا تیرے پاس دل بھی ہے؟ اس نے کہا عجیب بات کرتے ہو، میں جاندار ہوں تو میرے پاس دل بھی ہوگا. کہا شیخ تو نے بتا دیا آنکھوں سے کیا کام لیتا ہے، تو نے بتا دیا کانوں سے کیا کام لیتے ہو، تم نے بتا دیا ناک سے کیا کرتے ہو، مجھ کو بتاؤ یہ دل سے تم کیا کام لیتے ہو؟ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ سنو آنکھیں دیکھتی تو ہیں پہچانتی نہیں ہیں. آنکھیں دیکھتی ہیں دل تصدیق کر کے بتاتا ہے یہ کیا ہے. تو سو نوجوان دل کی حیثیت انسانی سلطنت میں انسانی جسم میں ایک بادشاہ کی مانند ہے، باقی تمام اعضاء اس کے خادم ہیں. کہ اگر دل نہ ہوتا تو اب علامہ صاحب کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی سلطنت ہو اور اس کا کوئی نگراں نہ ہو، اس کی خبر رکھنے والا کوئی نہ ہو، اس کو زندگی دینے والا کوئی نہ ہو. حشام کہتے ہیں علامہ صاحب یہی تو منوانا چاہ رہا تھا. جب اللہ نے اتنی سی انسانی سلطنت کو بھی بغیر بادشاہ کے نہیں چھوڑا تو کیسے ہو سکتا ہے بعد وفات رسول امت کو بغیر نگراں کے چھوڑ دیا ہو. اور سنو تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں. تو دل ہوتا کیا ہے؟ دل کیا ہوتا ہے تاکہ آنے والی منزل پہ آسان ہو جائے گی. انسانی اعضاء میں اول متحرکین یتحرک فی الانسان فہو قلبہ. ڈاکٹر صاحبان نے تشریف رکھتے ہیں انسان کی پیدائش میں وہ آرگن وہ عضو جو سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے متحرک ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور آخر انسانی اعضاء میں آخر کون ہے؟ آخر یسکن فی بدن الانسان فہو قلبہ. اور انسانی بدن میں جو عضو سب سے آخر میں ساکن ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے. کبھی تو جب حرکت قلب بند ہوتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ دل بادشاہ ہے. جب تک ایک ایک عضو موجود ہے دل موجود ہے. یہ بند نہیں ہوتا، یہ کام نہیں چھوڑتا جب تک ایک ایک آرگن موجود ہے. اب جو بھی کائنات کا نگراں ہوگا تو ایک بات طے ہوئی کائنات میں کوئی نہ ہوگا تو وہ ہوگا، اور ایک انسان بھی باقی رہے گا تو وہ موجود ہوگا کیونکہ وہ قلب ہے. کیونکہ وہ قلب ہے. اب دیکھیے 4 نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے.
محی الدین عربی، امام غزالی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شاہ ولی اللہ، چار ریفرنس دیے ہیں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ ہر فلسفے میں ذات واجب الوجود کی تلاش کی. تیار ہے تو بات کروں، نہیں تو پھر سچ میں دیکھیں بہت جلدی سے بولوں گا، ضرورت سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. وہ کہتے ہیں جس طرح انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، اسی طرح اس کائنات کا بھی ایک جسم ہے. جس طرح انسانی جسم میں آرگنز ہوتے ہیں، اسی طرح انسان میں بھی جو کائنات کا جسم ہے اس میں بھی وہ آرگنز موجود ہیں. اس کو انہوں نے انسان اکبر کا نام دیا اور مغربی فلسفے میں اس کو یونیورسل پرمیگنم کا نام دیا گیا. جس طرح آپ کے اندر ہر وقت مختلف طبیعت، مختلف مزاج، مختلف خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح انسان میں بھی، انسان اکبر میں بھی جو کائنات کا جسم ہے اس میں بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں. آپ اس کو طبیعت کہتے ہیں اور یہ عرفانیات میں اس انسان اکبر کی طبیعت کو روح کلی کہا جاتا ہے. جس طریقے سے آپ کے اندر ایک فیڈ بیک میکینزم کام کرتا ہے، کیا کسی چیز کی کمی ہوئی وہ فوراً پوری ہوتی ہے، اسی طرح وہاں بھی وہ کیفیت پوری ہوتی ہے. ایک روح آپ کی ہے جو روح بدنی ہے، ایک روح اس کی ہے جو روح کلی ہے. ایک خیال آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ خیال ہے، اور جو انسان اکبر کے پاس آتا ہے وہ عالم مثال ہے، وہ عالم مثال ہے. جس طریقے سے آپ کے پاس ایک دماغ ہے، ایک مائنڈ ہے، اسی طرح اس انسان اکبر کے پاس بھی ایک مائنڈ ہے. اس انسان اکبر کے مائنڈ کو عرفانیات میں قلب کہا جاتا ہے. اس انسان اکبر کا عرش اس قلب کے اندر قائم ہوتا ہے. کون؟ عرش قائم ہوتا ہے. اب کہتے ہیں جب ذات واجب الوجود مخلوق سے رابطہ پیدا کرتی ہے تو ذات واجب الوجود سے ایک تجلی ظاہر ہوتی ہے. وہ تجلی انسان اکبر کے قلب پر نازل ہو جاتی ہے. کون؟ کیا میرے مطلب یہ تھا کہ مجھے معلوم ہو کہ بات واضح ہو رہی ہے. تجلی. اور جب تجلی ذات واجب الوجود سے انسان اکبر کے قلب پر اترتی ہے تو اس کو کیفیت غائب کہتے ہیں. تو غائب کس کے لیے ہوئی؟ وہ سب کے لیے غائب ہے. جس کے قلب پر اتری اس کے لیے حاضر ہے. اور ایک بات اور کہہ دوں آپ سے، آپ سے تو یہی کہیں گے اور یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ غائب ہے. پھر آیت پڑھوں گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. کوئی غیب کا سورہ مبارکہ اعراف 60ویں آیت ہے. فلا نقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین. ہم اپنے علم کے ساتھ ان کو ان کی داستان سنائیں گے. وما كنا غائبین، ہم غائب تو نہیں تھے، ہم غائب تو نہیں تھے. اب کوئی یہاں سے بات شروع کروں گا، آپ نے بہت ساتھ دیا. ہم غائب تو نہیں تھے، ہم باطن تھے. اب باطن و غائب میں فرق کیا ہے یہ کل بتاؤں گا. آج آ جائے یہاں پر. کیا ہوا کہ ذات واجب الوجود سے تجلی چلی. کہاں اتری؟ کس کے قلب پر؟ انسان اکبر کے قلب پر اتری. اس وقت یہ غائب تھی. جب اس انسان اکبر نے مخلوق سے رابطہ کیا تو مخلوق اس تجلی کے ذریعے
खालिक से मुत्तसिल हुई, तो अगर ये इंसान अकबर ना होता तो मखलूक मुत्तसिल कैसे होती? तजल्ली। तो तजल्ली क्या है? तजल्ली क्या होती है जनाब? मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो तुम्हें हयात मिली है ना, ये भी तजल्ली है। क्यों? तो एक आदमी है जैद है, ये जैद है, वो जैद है, इनका नाम जैद है, लेकिन जब जैद मर गया अब वो सिर्फ मुर्दा है। क्या मतलब है? जो हयात थी वो कौन थी? तजल्ली थी। अब इन चारों साहिबे इरफान शख्सियतों ने, भाई साहब, चारों साहिबे इरफान शख्सियतों ने कहा कि जब मखलूक जाते वाजिब को तलाश करने जाएगी, इस इंसान अकबर से आगे नहीं जा सकती। इंसान अकबर से आगे नहीं जा सकती। इसकी तमाम तर दौड़ फकत इस जात तक होगी जो खालिक थे और इनके दरमियान है। तो भाइयों, इसी को तो बरज़ख कहते हैं। यही तो बरज़ख अकबर है, जो खालिक और मखलूक के दरमियान में है। तजल्ली, तजल्ली तो अरबी का लफ्ज है, उर्दू में ढूंढे। अक्स, अक्स क्या होता है? होता है क्या अक्स? रिफ्लेक्शन। आईना है ना, रिफ्लेक्शन होता है, तस्वीर बनती है। अब आईना आपके सामने है, मुझे इससे बहस नहीं। कौन? आईना आपके सामने है, और आप आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो आईने में क्या नजर आएगा भाई? जो कुछ आप में होगा वही सब कुछ नजर आएगा ना। तो जो भी तजल्ली है, इतना तो मान लो, जो कुछ ज़ाते वाजिबुल वजूद में है। अब आप कमरे में अकेले तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, आईना आपके सामने है। तैयार होने के बाद आईने के सामने पहुंचे, अपनी तस्वीर देखी, अपनी शक्ल देखी, जैसी थी वैसी नजर आई, मुतमईन हो गए। लेकिन अजीजों, एक बात तो बताओ, जिस वक्त कमरे में आप अकेले थे और आईने में देख रहे थे, दो थे या एक? अब ये कह रहे हैं दो थे, बस एक ही फर्क है जिस पर हम दो मान सकते हैं। जब अल्लाह अपनी सफात के पहचानवाने में किसी को शामिल कर ले, वो ऐसा रहता, किसी को शामिल कर ले। कैसे? और या माशाअल्लाह, ये होता है रब से बातिन वादे मदीना तो इनसे। कैसे हो? अच्छा, जो आयत पढ़ते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कह दो अल्लाह अहद है, अल्लाह समद है। मूसा से कहा था ना, इन्नी अना रब्बो का, मैं तेरा रब हूं। ये क्यों नहीं कहता कि मैं अहद हूं? मैं तभी से तवज्जो कर लीजिए। ये क्यों नहीं कहता मैं अहद हूं? कहता तुम कहो। अब जैसे जैसे तर्जुमे आप देखिए, माशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे। आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। वो नहीं कह रहा। आइए सूरह नमल में, वहां तो अजीब बात हुई, कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कह दो तमाम हम्द अल्लाह के लिए। ये नहीं कह रहा हम्द मेरे लिए, हम्द अल्लाह के लिए। परवरदिगार खुद क्यों नहीं कह देता कि तमाम हम्द मेरे लिए? क्यों? इसलिए कि अल्लाह तुमसे तो बात ही नहीं करता, जब भी करता है शख्स अकबर से करता है। तुम्हें कहो कि सरकार दो आलम को बीच में हमने नहीं रखा, उसने रखा है।
کہیے. کیا کہو؟ قل الحمدللہ، تمام ہم تمہارے لیے. چل جائیے گا وہاں کیا کہا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لم یلد پر میرا ایمان ہے، لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے. کہا کہ آپ کہیے. میں نہیں، آپ کہیے. بیچ میں ڈال دیا نا، تو بات یہاں رک گئی نہیں، بات آگے بڑھی. قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ، اور اس کے بندوں پر سلام. کون کہے گا؟ یہ رسول. کیا کہے گا؟ دو باتیں، حمد اللہ کے لیے، سلام بندوں کے لیے. تو آپ کس کے بندے ہیں؟ کیا کہا تھا ابلیس نے کہ تیرے بندوں پہ تو قابو چلے گا نہیں. آپ پہ چلتا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں کہ ان پہ کبھی شیطان کا قابو نہیں چلتا، تو بندے کس کے ہوئے پھر؟ تم نہیں نہیں نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. نہیں نہیں، اچھا نہیں. دیکھیے اس بات کو تو ہم پہلے نگیٹ کر چکے ہیں. یہ ابلیس بیچ میں نہیں، ان سے ہمارا لینا دینا کیا؟ نہ ابلیس سے، نہ ابلیس کے بندوں سے. آواز سورۃ زمر میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو اے رسول. پھر کہا کہہ دو. اب جو کہہ دو ہوتی ہے، اور جو بات انورٹڈ کاما میں آ جائے نا، وہ پھر وہی ہے جو کہا جا رہا ہے. کیا کہو؟ یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندو. یہ نہیں کہا اللہ کے بندوں کو کہہ دو، کہو میرے بندو. اپنے گناہوں کی کثرت سے گھبرانا نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں. تو رحمت کیا ہے؟ باطن جب تک ظاہر نہ ہو جائے. اب کیا یہ آیت بھی مجھے پڑھنا پڑے گی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو مایوس. اچھا ایک اور بات، یہ گناہ اور وہ گناہ، یہ شرطیں لگانے کی جو عادت ہے نا، پتہ کیا؟ استخارہ مولانا واجب کرو، مساوی کرو، سجدہ تعظیمی کرو، سجدہ عبادت کرو. دکھاؤ پورے قرآن میں کہاں پر ہے سجدہ تعظیمی، کہاں پر ہے سجدہ تعبدی. حکم ہے سیدھا سیدھا آدم کو سجدہ کرو. جا کے پڑھ لو قرآن، کل بھی آؤں گا. قلنا للملائکۃ اسجدوا، ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو. کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں. تو آیت نے واضح کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تمہارے جمیع گناہ معاف کر دے گا. اب جمیع کا ترجمہ تو آپ کر لیجئے. جب آپ سورہ فاتحہ پڑھواتے ہیں جمیع مومنین و مومنات کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی جتنے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کتنے گناہ ہیں معاف کروں گا. اللہ کی رحمت سے لو تو لگاؤ، رسول کے دروازے پر تو آؤ. تو اب بندے تین قسم کے ہوئے. ایک اللہ کے بندے ہوئے، ایک اللہ کے بندوں کے بندے ہوئے، ایک شیطان کے بندے ہوئے. ان سے ہمارا کام نہیں، ہم تو اللہ کے بندوں کے بندے ہیں. سلام نہیں ہے آپ پر، کوئی غلط فہمی میں نہ اٹھ جائیں یہاں سے جاتے ہوئے. نہیں، سلام نہیں ہے. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ان بندوں پر جو مصطفیٰ بندے ہیں، جو مصطفیٰ بندے ہیں، جن کا استفا ہوا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا
وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ایک مسئلہ میں حل کر دوں تو دیکھو کہا کہ اللہ نے استفا کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو. آدم کو استفا کیا، آدم کی اولاد کو نہیں. نوح کو استفا کیا، نوح کی اولاد کو نہیں. آل ابراہیم کا استفا کیا، آل عمران کا استفا کیا. میری تو آج طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی. اچھا وہ ایک بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں. اب آدم ہے، اولاد آدم استفا میں نہیں. کیا آپ کہہ سکتے ہیں حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نے کیا غلط کہا ہے؟ آپ ہنس رہے ہیں اس بات پر. حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کہہ رہے ہیں نہیں. کیوں نہیں؟ ان کو وجہ معلوم نہ ہو میں بتا دیتا ہوں. جن کا استفا ہوتا ہے وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آل عمران. اچھا فاضل صاحب رسول اللہ آل ابراہیم میں نہیں تھے؟ آل ابراہیم میں تھے نا، تو پھر آل ابراہیم سے رسول اللہ تشریف لے آئے تھے، شامل ہو گئے تھے. آل عمران کی ضرورت کیا تھی؟ آل عمران کی ضرورت کیا تھی؟ تاریخ نے 3 عمران بتائے ہیں. ایک موسیٰ آل عمران، ایک عیسیٰ آل عمران، ایک عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب آل عمران. محمد وآل محمد صلوات. موسیٰ کی اولاد نہیں، عیسیٰ کی اولاد نہیں. بات ایسے چھوڑ دی تو فرق کیا ہوا؟ میں تو وہ پڑھتا ہوں جو لوگ نہیں پڑھتے، اس لیے آپ سے عرض کر دوں کیا ہوا. آل عمران کا ہم فیصلہ کریں گے. سن، محمد مصطفیٰ مالی کی کتاب ہے، ہمارا رسول مالی کی کتاب ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اپنے کتاب کا وارث بنایا مصطفیٰ بندوں کو. کیا حضور مالک اور کتاب کے وارث مصطفیٰ بندے. مالک پہلے ہوتا ہے، وارث بعد میں ہوتا ہے. کسی ایسی آل عمران کو تلاش کرو جو محمد مصطفیٰ کے بعد ہو. بس عزیزو بات تو صرف اتنی سی تھی. 4 نبی زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، خضر زندہ ہیں، الیاس زندہ ہیں، ادریس زندہ ہیں. 4 نبی زندہ ہیں. چاروں میں سے عیسیٰ ہی کو کیوں مقرر کیا کہ آگے بارہویں کے پیچھے نماز پڑھے؟ میں خضر آ جاتے، الیاس آ جاتے، ادریس آ جاتے. کہا نہیں، آنے والا پردہ غیبت سے طلوع کرنے والا بھی آل عمران، عیسیٰ بھی آل عمران. پھر کہا اللہ خیر ام یشرکون، اللہ خیر ہے یا یہ جس کی یہ شرک کرتے ہیں، جس کی یہ پیروی کرتے ہیں، جس کو یہ خدا سمجھتے ہیں. تو بہتر وہی سمجھے گا اللہ کو
جو اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر سلام بھیجتا ہو. جو سلام بھیجتا ہو. اب آج تو میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ وہ خود کب سے سلام بھیج رہا ہے, اور جس پر وہ سلام بھیجتا ہے ان کے سر دوسروں کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. وہ فیصلہ کرتے ہیں. کیسا فیصلہ؟ دربار میں ایک شیر داخل ہوا, اگرچہ کہ قید میں ہے, گرفتار کر کے لایا گیا ہے, لیکن جوہر باطن کا ظہور اس طرح ہو رہا ہے. دربار میں داخل ہوتا ہے, کوئی آگے بڑھتا ہے. تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہ مالی امیر سوا حسین ابن علی, حسین ابن علی کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ میں سفیر سید الشہداء مسلم بن عقیل کی بات کر رہا ہوں. مسلم دربار میں لائے گئے اور سے خون بہ رہا تھا. ہمارا ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلا دو. پانی لایا گیا, دہن کے نزدیک لائے, لبائے مبارک سے خون گرا, پانی آلودہ ہوا. فرمایا لے جاؤ, میرے قسمت کا رزق دنیا سے اٹھ گیا. میں کہوں گا مسلم کیسے پی سکتے تھے پانی؟ کربلا کے ہر شہید کو پیاسا ہی جانا تھا. قلعے کی چھت پہ لے جایا گیا, 2 رکعت نماز کی مہلت ملی. قاتل آگے بڑھا, تلوار کھینچنا چاہتا ہے کہ یکل ایک تلوار پھینکی اور پام سے اتر کے دربار میں گیا. کہ تو قتل کرایا؟ کہ امیر جب تلوار کھینچی تو ایسا معلوم ہوا کوئی بوڑھا میری تلوار کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا کہ میرے مسلم کی خطا کیا ہے. کہ یہ تیرا رحمی باطل ہے, میں کسی اور کو بھیجوں گا. وہ اپنے قرآن کا بیٹا آیا, مسلم کو قلعے کی چھت سے گرایا گیا, اور انہیں مجلسوں میں اور نماز کے بعد انگشت شہادت سے تم جو کہتے ہو نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, مسلم نے ایک مرتبہ مکے کے رخ کیا اور فرمانے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین نے ظہر کی نماز پڑھی, فرمایا علیکہ السلام. خیمے میں داخل ہوئے. زینب عاتقہ کہاں ہے؟ عاتقہ مسلم کی بیٹی کا نام ہے. عاتقہ قریب آئی کہ بچی یہاں تو آؤ. ایک مرتبہ گود میں بچھایا, سر پہ ہاتھ رکھا. خاندان نبوت کی بچی تھی. کہنے لگی چچا جان آپ تو اس طرح میرے سر پہ ہاتھ دے رہے ہیں جس طرح. فرمایا زینب صندوقچی لاؤ. صندوقچی لائی گئی, اس میں سے گوشوارے نکالے. عاتقہ کو پہنائے بیٹی آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا. سکینہ دور کھڑی دے گئی تھی. جب کوئی یتیم ہوتا ہے ان کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں, مگر ہائے جب سکینہ یتیم ہوئی گوشوارے چھینے گئے.